نہتے کشمیریوں پر روب جمانے والے بھارت کو چین نے ناکوں چنے چبوا دیے۔ متنازع علاقے میں داخل ہونے پر چینی فوج نے بھارتی اہلکاروں کی درگت بنا دی۔ لداخ میں متعدد بھارتی فوجی گرفتار، اکثر نے بھاگ کر جان بچائی۔ بھارتی میڈیا نے بھی اپنی فوج کی پسپائی کا رونا رویا۔ طیارہ حادثے سے چند منٹ قبل کے اینیمیٹڈ مناظر سامنے آ گئے۔ طیارے نے لینڈنگ میں ناکامی پر دوبارہ اڑان بھری تو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے 3000 فٹ بلندی برقرار رکھنے کا کہا۔ پائلٹ پہلے 2000 اور پھر 1800 فٹ کی بلندی پر آ گیا۔ کنٹرول ٹاور نے جہاز کے پائلٹ کو کم بلندی کی وارننگ بھی دی۔ اچانک پائلٹ نے انجن فیل ہونے کی اطلاع دی۔ مے ڈے کی کال دیتے ہی جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ PIA طیارے حادثے کی تحقیقات کے لیے آج فرانس سے ٹیم کراچی پہنچے گی۔ حادثے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ سول ایویشن نے ایئر بس ٹیم کے خصوصی طیارے کو اجازت نامہ جاری کر دیا۔ طیارہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے مسافر محمد زبیر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ترجمان PIA کے مطابق جاں بحق ہونے والے 32 مسافروں کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ 4 میتیں آج لاہور اور اسلام آباد روانہ کی جائیں گی۔ میتوں کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کا عمل شروع۔ کرونا اور طیارہ حادثہ میٹھی عید کی خوشیاں پھیکی پڑ گئیں۔ ملک بھر میں شہریوں نے عید کا پہلا دن سادگی سے منایا۔ شہر شہر حفاظتی انتظامات کے ساتھ نماز عید کے اجتماعات۔ علماء کرام نے ملک کی ترقی اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے دعائیں مانگی۔ اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں گاڑی کا سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گاڑی 3 سے 4 سال سے گلی میں کھڑی تھی۔ MQM کے رکن سندھ اسمبلی ناصر قریشی پر قاتلانہ حملہ۔ گاڑی پر 3 گولیاں لگیں۔ ناصر قریشی معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا سندھ حکومت سے فوری طور پر اپوزیشن اراکین کو حفاظت کا مناسب بندوبست کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے یونیورسٹی روڈ صفورہ چوک پر واٹر بورڈ کی 18 انچ قطر پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ مین شاہراہ میں شگاف پڑ گیا۔ پانی گلیوں میں داخل، علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ پاکستان میں کورونا مزید 32 زندگیاں نگل گیا۔ کورونا متاثرہ مریضوں کی تعداد 54,601 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے اب تک 1,133 افراد کی سانسیں چھین چکا۔ اب تک 17,198 افراد کورونا سے صحت یاب ہو گئے۔ دنیا بھر میں کرونا سے اموات 3,46,000 سے تجاوز۔ متاثرہ افراد کی تعداد 55 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ امریکہ میں 99,000 سے زائد ہلاکتیں۔ برازیل میں 3,57,000 افراد سے زائد متاثر۔ اموات 22,000 سے بڑھ گئیں۔ روس میں 3,44,000 سے زائد متاثر، 3,500 سے زائد ہلاک۔ یورپ اور برطانیہ میں کیسز اور ہلاکتوں میں کمی۔ برطانوی وزیراعظم کا 1 جون سے کچھ پرائمری اسکول کھولنے کا عندیہ، فیصلہ جمعرات کو ہوگا۔ اور شوبز سٹارز کی اپنے فینس کو عید الفطر کی مبارکباد۔ گلوکار علی ظفر، جواد احمد، عارف لوہار، استاد حامد علی خان، اداکار سعود اور باقیوں نے کہا کہ اس عید پر ذرا احتیاط کریں اور لوگوں کے ساتھ خلوص سے پیش آئیں۔